السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میاس نیوز کے ساتھ حاضر ہے. خدمت ہے. منگل کا دن ہے اور 14 اپریل 2026 ہے. بہت ہی عام معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پبلک اویئرنیس اور ڈسیمینیشن ایکٹ جو اشتہاروں کو قانونی بنانے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی اور جسٹس خالد اسحاق صاحب کے پاس بھی بہت ہی عام کیسز کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے. آج عدالت کے سامنے بہت سی چیزیں اور چیف جسٹس صاحبہ کے سامنے بھی بہت عام کیسز کی سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حالات اور واقعات کیا ہیں اور عمران خان صاحب سے ملاقات کا ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس کانٹیکس کے حوالے سے بھی آپ کو باتیں ساری میں بتاؤں گا آپ کو. اور وزیر اعظم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. ذرا سب سے پہلے تو لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے پاس پلازوں میں آگ لگنے کے حوالے سے مختلف لوگوں نے جوابات داخل کیے ہیں اور اس پہ پورا ایک میکانزم دیکھنا ہے. عدالت نے جواب داخل کرنے کے لیے مہلت تو دے دی ہے اور 23 اپریل کے لیے سماعت ملتوی کی ہے. 30 اپریل کے لیے مختلف لوگوں نے یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے دی, ایل ڈی اے نے دی. اب باقی سب لوگوں کی طرف سے بھی جواب آ نہیں سکے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ میں روڈا کو بھی فریق بناؤں اس میں کہ ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ کیا کہتی ہے, اس کا کیا موقف ہے. لیکن آج مختلف لوگوں نے جواب داخل کیے جی میں کہ جس کا میٹیریل نہیں ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کیا چیزیں ہیں, ایل ڈی اے کیسے روک رہی ہے, اگر آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن بنا لی ہے کیا اس پہ عمل درآمد ہے. میں کہ آج بھی اگر آگ لگ جائے تو بجھانے کے لیے ہمارے پاس نظام اور میکانزم نہیں ہے. آج بھی دیکھیں تو صحیح نا, کیا آپ کے پاس ہے, کیا آپ کے پاس فائر بریگیڈ بڑھانے کے حوالے سے وہ مٹیریل ہے آپ کے پاس. یہ کوششیں مفاد عامہ کے اندر میں کر رہا ہوں, پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے. دوسرا جیسے شجاع صاحب کے پاس ایز یوزول جسٹس شجاع صاحب نے یہ ایک ایسا کیس ہے اس میں وہ ریسپونڈنٹ سے نہیں آگے نکلے کہ جناب یہ پارٹی کا نام ٹھیک نہیں ہے, کوئی نام آگے ہونا چاہیے, کوئی نام پیچھے ہونا چاہیے. یعنی یہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ بل بورڈ جو بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں یہ ظلم اور زیادتی ہے. اور جسٹس شجاع ایز یوزول اب ریٹائر ہو جائے نا, ویسے انہوں نے 5 مئی کی ڈیٹ رکھ دی انہوں نے, اور آج کوئی نیا لا آفیسر پیش ہو گیا اور کیس کو پھر ایز اٹ از جو کچھ حالات ہیں. یعنی یہ عدالتیں اگر آئین اور قانون کے مطابق انصاف فراہم کریں تو بہت سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. باتیں بہت ہی عام ایشوز کی طرف. سب سے پہلے جسٹس خالد صاحب کے پاس معاملہ تھا, وہ تھا کہ پارکنگ پلازاز وغیرہ اور یہ سارا, اور اس میں بھی میں نے روڈا کو پارٹی بنانے کے حوالے سے بات کی کہ اس کے اندر روڈا کو پارٹی بنایا جائے, ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو. اگر ہوگا یعنی بنیادی طور کے اوپر تو پارکنگ پلازا یا باقی چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اس کانٹیکس میں چیزیں ساری آنی ہے نا, کہ کیسے اس نظام کو. وہاں ایل ڈی اے نے کہا جی ہم نے میٹنگ کی تھی, وہ میٹنگ کر کے کوئی چیز ابھی تک ریکارڈ کے اوپر نہیں آ سکی, چیزیں ادھر سے ادھر ہی وہ آگے جاتے پھر رہی ہیں, لیکن اس طرح سے چیزیں ساری سامنے نہیں آئی. میرا مقصد بڑا واضح تھا, میں چاہ رہا تھا کہ یہاں اگر پارکنگ پلازا بھی بنے, آئین اور قانون کی پاسداری ہو, یہاں لوگ سڑکوں پہ جو دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کم و پیش یہ والا نظام سارا نہ آ جائے. پھر ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے اور وہ معاملہ جو ہے وہ اپنا وکلا کے قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے میں بار میں ذکر اور تذکرہ میں کرتا رہتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک وہ ساری چیزیں رکھ دوں. ایک بنیادی طور پر جو سب سے مزیدار کیس ہے وہ وکلا پر قانون پر عمل درآمد کے کانٹیکٹ سے ہے. جسٹس ارباب محمد طاہر نے 13 اپریل کا آرڈر جاری کر دیا سید محفوظ حسن کی طرف سے, وکلا کے یعنی ٹرائبیونل بنانا اور مسائل باقی چیزوں کو سالوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اہم کیس تھا وہ جناب آج لگا ان کے پاس جسٹس حسن مختوم صاحب کے پاس. اچھا یہ بڑی زبردست بات ہے, جسٹس حسن مختوم کے سامنے جب کیس کی سماعت ہوئی, یہ بڑی مزیدار بات ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پنجاب حکومت کے وکیل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جناب یہ تو چیف جسٹس صاحب کے پاس کیس کی سماعت ہے. میں نے کہا جی انہوں نے خود مارک کیا کیس, یہاں جو کیس ہے وہ جسٹس حسن نواز مختوم کے پاس خود عدالت نے کیس مارک کیا ہے. اور وہ بنیادی طور پر ہے کیا, وہ ایک ایکٹ کا نام ہے پنجاب پبلک اویئرنیس اینڈ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ایکٹ, کہ یعنی اخباروں میں اشتہار جو مرضی کریں, جس طرح مرضی کریں, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ستیہ ناز کر دیں. آپ اس طرح تو نہیں اشتہار, آپ عوام کا پیسہ جو ہے نا وہ ضائع کر رہے ہیں. اور میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے عدالت کے سامنے رکھی ہیں, اور میں نے جب کہا کہ عوامی آگاہی کے نام پر دراصل حکومتی شخصیات کی سیاسی تشہیر, ذاتی برانڈنگ اور سرکاری خزانے کے استعمال کا ذریعہ بنایا گیا. اب اس قانون کے تحت اشتہارات, بل بورڈ, الیکٹرانک میڈیا اور دیگر تشہیری مہمات کے لیے وسیع اختیارات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں جنہیں من پسند انداز میں استعمال کیا جاتا ہے. میں نے یہ بھی عدالت کو کہا کہ یہ قانون جو ہے نا اختیارات کی غیر شفاف تقسیم, سیاسی نمازشات اور عوامی مسائل کے غلط استعمال کا جو ہے نا
دروازہ کھولتا ہے۔ عدالت کو یہ بھی میں نے بتایا کہ سب سے سنگین پہلو یہ ہے کہ قانون کے ذریعے سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ کسی قانون صوبائی قانون ساز ادارے کو یہ اقدار حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم معطل یا غیر مؤثر کر دے۔ اگر کسی فیصلے میں قانونی خلا یا سکم ہو تو اسے آئینی حدود میں رہتے ہوئے دور کیا جا سکتا ہے، مگر اس قانون کے ذریعے جو ہے نا یہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد روکنا آئین سے متصادم ہے۔ میں نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ یہ اقدام آئین کے آرٹیکل 189 کی خلاف ورزی ہے، جس سپریم کورٹ کے فیصلے تمام اداروں پر پابند ہے، جس طرح آرٹیکل 175 عدلیہ کی آزادی، اختیارات اور ریاستی ڈھانچے میں اس کے آئینی مقام کا تحفظ دیتا ہے۔ یہ باتیں بھی ساری کی ہیں، اور یہ ساری جو ہے نا ذاتی تشہیر کر رہے ہیں، فلاح و بہبود، تعلیمی، اور بہت ڈیٹیل میں نے جو ہے نا عدالت کے سامنے یہ سارے میں نے معاملات رکھے، اور میں نے عدالت کو کوشش کی کہ میں عدالت کو بتا سکوں کہ یہاں ظلم اور زیادتی اس سارے پروسیس کے اندر ہو کیا رہی ہے۔ اب آتے ہیں معاملہ لے کر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے وہ مقرر کرنے کے لیے جو ہے نا چیف جسٹس کے سیکرٹری کے پاس مقرر کرانے کے لیے پہنچ گئے، اور کہا کہ ان سے کیس مقرر کرنے کی بات کی جائے گی۔ پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا عمران خان سے جیل کی ملاقات کے لیے بھی لطیف کوسا، بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ، حامد خان، بابر اوان اور باقی وکلا جو ہے نا، لیکن ملاقات میرے تک اطلاع آئی اب تک تو ہوا نہیں۔ آپ وہ دیکھ رہے ہیں القادر کیس کی سماعت جو باعث مؤخر ہوئی تھی، یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جمعرات کو جاری ہونے والی کال لسٹ میں آئندہ اختیارات ریاستی ڈھانچے میں اس کے آئینی مقام کا تحفظ دیتا ہے۔ یہ باتیں بھی ساری کی ہیں، اور یہ ساری جو ہے نا ذاتی تشہیر کر رہے ہیں، فلاح و بہبود، تعلیمی، اور بہت ڈیٹیل میں نے جو ہے نا عدالت کے سامنے یہ سارے میں نے معاملات رکھے، اور میں نے عدالت کو کوشش کی کہ میں عدالت کو بتا سکوں کہ یہاں ظلم اور زیادتی اس سارے پروسیس کے اندر ہو کیا رہی ہے۔ اب آتے ہیں معاملہ لے کر آپ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے وہ مقرر کرنے کے لیے جو ہے نا چیف جسٹس کے سیکرٹری کے پاس مقرر کرانے کے لیے پہنچ گئے، اور کہا کہ ان سے کیس مقرر کرنے کی بات کی جائے گی۔ پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا عمران خان سے جیل کی ملاقات کے لیے بھی لطیف کوسا، بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ، حامد خان، بابر اوان اور باقی وکلا جو ہے نا، لیکن ملاقات میرے تک اطلاع آئی اب تک تو ہوا نہیں۔ آپ وہ دیکھ رہے ہیں القادر کیس کی سماعت جو باعث مؤخر ہوئی تھی، یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جمعرات کو جاری ہونے والی کال لسٹ میں آئندہ ہفتے پیر سے شروع ہونے میں نئی تاریخ مقرر کر دیجیے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ نئی تاریخ آپ کے سامنے نہیں آ سکی ہے۔ نیب کراچی پھر متحرک ہو گئی ہے۔ سندھ میں سولر منصوبوں میں مبینہ اربوں کی کرپشن کا انکشاف، نیب تحقیقات میں تیزی، 4 اہم ملزمان طلب، نوٹس جاری۔ نیب ذرائع کے مطابق لوکل مارکیٹ سے چیزیں خرید کر انہیں امپورٹڈ مال دکھایا گیا۔ امپورٹ کے 17 ڈیکلریشن جو ہے نا، اب یہ ذرا آپ کے سامنے صرف بتانے کا مقصد یہ ہے 28ویں ترمیم کی آمد ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ چیزیں لے سکے یا مقاصد حاصل کر سکے۔ یہی میں آپ کے سامنے بار بار جو ہے نا میں رکھنے کا مقصد ہی آپ کے سامنے یہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ جو ہے نا محسن نقوی نے کہا کہ اگر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA مؤثر کارکردگی دکھاتا ہے تو قومی احتساب بیورو نیا بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اور FIA افسران کی خصوصی کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ ادارے کو جدید اور فعال بنایا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا جناب؟ چھوڑ دیں ان باتوں کو، بے وقوف نہیں بن سکتے عوام آپ کے سامنے۔ کرپشن کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں 0 ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں، اور کسی بھی بدنام عنصر کے خلاف کوئی رعایت ہنس ہی سکتا ہوں میں۔ اور انہوں نے کہا کہ 2008 کی نفری کے ساتھ موجودہ چیلنجز سے نپٹنا جو ہے نا ممکن نہیں، اس لیے ادارے کو جدید تقاضوں سے آمنگ کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر 2026 تک FIA ایک مکمل طور پر متحرک اور جدید ادارہ بنانے کا عدم مقرر کا۔ اچھا چلیں سن لیتے ہیں۔ اور FIA کے شہدا کے اہل خانہ کو پلاٹس دینے کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے افسران کے مسائل سننے کے بعد یقین دہانی کرائی کہ سروس اسٹرکچر بہتر بنایا جائے گا، اور افسران کو بر وقت تقرریوں کو یقینی ہے۔ کسی کو یقین نہیں ہے، کسی کے ادارے پہ یقین نہیں، نہ پولیس پہ لے لیں، FIA، نیب، کسی کو کیا باتیں کر رہے ہیں آپ سارے نظام کو سارے رکھتے ہوئے۔ اور انہوں نے کہا کہ FIA کے جو اختیارات تھے وہ نیب یہ کام کر رہا ہے، تو شاید ایک طرف نیب کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہو، کیونکہ آپ سمجھ جائیں گے، آپ کو دقت ہو جائے گی۔ ایک بات جو مجھے وہاں کے سیاد پور کے لوگوں نے بڑا دھیان بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے پیچھے جو ہے نا سیاد پور کا حکم امتناعی جو ہے نا 21 اپریل تک، لیکن یہ بچنا کوئی نہیں ہے، پرنسپلی سیٹل ہو گیا ہوا ہے کہ انہوں نے ساری جگہوں کو گرانا ہے۔ اور جسٹس انعام مناس نے 128 سے زیادہ درخواستوں کی درخواستوں پر سماعت کی، اور وہاں وکلا عدالت میں پیش ہوئے، حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا، اور تمام وکلا جو ہے نا تیاری کے ساتھ آئیں۔
سب کو سن کر وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے. فیصلہ کیا آپ کا خیال ہے کیا ہوگا؟ میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ غریب غربا کی کوئی ویلیو نہیں. ویسے جسٹس انعام الدین بہت انٹیلیجنٹ جج ہیں, میں امپریس ہوں ان سے بہت زیادہ. میں وکالت میں انہیں بڑا فعال دیکھتا رہا ہوں, میں ان کے ساتھ بہت زیادہ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا. لیکن میں یہاں جو دیکھ رہا ہوں یہاں کچھ نہیں کر سکتے. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. فرض کریں آپ کچھ کر بھی دیں تو اس کے آگے بڑھا ہے نا جی, اس کے آگے انٹرا کورٹ اپیل ہے, سپریم کورٹ ہے یا وفاقی آئینی عدالت ہے. اس وقت تو دیکھیں نا, حکومت کو بدماشیہ کے طریقے سے چلانے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. جس طرح مرضی کریں, سیاہ کریں, سفید کریں, اس نظام کو جس طرح مرضی لے کر چلیں, آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. تکلیف اور دقت اسی بات کی ہے. اور یہاں تو بڑا مزہ آیا ہمیں, وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ہائی کورٹ کی سڑک بڑی زبردست بن گئی ہے, وہ لگی ہیں, لائٹیں لگی ہیں, تو وہ شانزیلے اسٹریٹ کی بات کر رہے ہیں جو پیرس کے اندر ہے نا. وہ کہتے ہیں یار بڑا زبردست بنے گی یہ سڑک اگر اس کو شانزیلے اسٹریٹ کا نام دے دیا جائے, اور ساتھ اگر وہ اچھی کافی کی شاپیں آ جائیں, کچھ برانڈ کی چیزیں بھی یہاں پر اویلیبل ہوں. پتہ نہیں, بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں. ان کی ایک تجویز کسی وقت شاید لوگوں کو سمجھ آ جائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.